وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. گزشتہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے فقہ کے کچھ موضوعات ان کو شروع کیا تھا، جن میں ہم نے سب سے پہلے آغاز وہ طہارت سے کیا. طہارت کے معنی، مفہوم، پھر معنوی طہارت کیا ہے، حقیقی طہارت کیا ہے، پھر اس کے بعد وضو، غسل کا طریقہ، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ اور حیض، استحاضہ، یہ مسائل ان سے ہم گزر چکے ہیں. تو اسی سلسلے کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہوئے دوبارہ فقہ کے چند موضوعات کو چاہیں گے کہ چند مسائل جو ہیں، ضروری مسائل، ان کو ہم سمجھ لیں. چونکہ ہم نے یہ طہارت کا موضوع ہی شروع کیا ہوا تھا اور وہ ہم ابھی تک تیمم کا موضوع ہم نے مکمل نہیں کیا تھا. اس میں وضو اور غسل کو ہم نے بیان کر دیا ہے. آج ہم تیمم کے مسائل اور پھر اس کے بعد جس قدر ہوگا تو نماز کے مسائل میں داخل ہو جائیں گے. نماز میں پہلے آذان کے مسائل ہیں اور پھر اس کے بعد جو براہ راست نماز سے متعلقہ مسائل ہیں اس میں ہم انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے. تو طہارت کے موضوع میں آخری جو موضوع ہے طہارت کے سبجیکٹ کے اندر وہ تیمم ہے. سورہ مائدہ کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، آیت نمبر 6، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اگر تم میں سے کوئی سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا اس نے عورتوں سے قربت کی ہو، اور پھر اس کے بعد اگر فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پانی میسر نہ آئے، فَتَيَمَّمُوا، تو پھر تیمم کر لو پاک مٹی سے. اور وہ تیمم ہے کیا؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا. یہ قرآن مجید کے اندر تیمم کا براہ راست حکم ہے. تیمم کا اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور آج کے اس دور میں خصوص بھی. ایک تو طہارت کی اہمیت ہم پہلے تفصیل کے ساتھ عرض کر چکے ہیں کہ طہارت کی کتنی اہمیت ہے دین اسلام کے اندر، کہ اسلام دو چیزوں کا تقاضا کرتا ہے طہارت کے اندر. ایک پاکیزگی ہے، مانوی طہارت کہ پاکیزگی ہے کہ انسان حالت جنابت سے نکل کر وہ حالت پاکیزگی طہارت کے اندر آ جائے. اور پھر اگر چھوٹی جنابت ہو یعنی اس کو وضو کی حاجت ہو تو وہ تب بھی وہ طہارت حاصل کرے. ایک یہ پاکیزگی ہے. اور ایک پاکیزگی وہ نفاست ہے، یعنی انسان میلا کچیلا نہ ہو، وہ نفیس ہو، صاف ستھرا ہو، اس کے بدن پر میل کچیل نہ ہو، دانت پیلے نہ ہو. دانتوں کی صفائی ضروری ہے، اس کے اوپر تفصیل سے ہم نے گفتگو کی ہوئی کہ دانتوں کی صفائی کتنی ضروری ہے. پھر یہ وضو اور غسل سے ہمیں کس طرح ظاہری طور پر، جسمانی طور پر صفائی بھی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی منشا سے ہمیں پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے. یعنی آپ اس سے تصور سمجھیے کہ اللہ رب العزت اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک مشہور جملہ ہے ہم نے سن رکھا ہے کہ اللہ الجمیل و یحب الجمال،
اللہ رب العزت خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. یہ اسلام کا مدعا ہے کہ اسلام اچھی چیز کو، خوبصورتی کو، نفاست کو، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے. یہ اسلام سے پہلے اور موجودہ یورپ کے اندر بھی اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں، آج سے 300 سال 400 سال پہلے تک کی بھی، تو اس چیز کا تصور ہی نہیں تھا. بلکہ وہاں پر تو تصور یہ تھا کہ نہانے والے کو کوڑے لگائے جاتے تھے، نہانے والے کو کوڑے لگائے جاتے تھے کہ شاید یہ مسلمان ہو گیا کہ جو نہا رہا ہے. تو یہ مدعا اسلام کا ہے. تو اسلام تقاضا کرتا ہے کہ انسان اپنی حیث شکل کے اندر وہ خوبصورت ہو. پھر چاہے جائے کہ اس کے بال ہوں، اس کی داڑھی ہو، اس کی تراش خراش، اس کی بناوٹ اچھی ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے. اب تیمم کے اندر تیمم کا لغوی اور لفظی معنی میں عرض کر دیتا ہوں. تیمم کا لغوی معنی ہے قصد یا ارادہ کرنا، اور اصطلاح کے اندر، شریعت کی اصطلاح کے اندر تیمم کا معنی یہ ہے کہ چہرے اور کونیوں سمیت بازوؤں پر پاک صاف مٹی کے ساتھ ہاتھ پھیرنا. یہ یاد رکھیے، صرف پاک صاف مٹی کا ہاتھ پھیرنا ہے، مٹی ملنا مقصود نہیں ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جب بھی پانی، جو اللہ رب العزت نے صورتیں بیان کر دی کہ کوئی شخص بیمار ہے، پہلی چیز فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، مریض ہے، بیمار ہے اور وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو پہلی شرط خود قرآن نے بتا دی کہ ایسا مرض جس سے اگر وہ پانی استعمال کرے گا تو مرض کے پڑ جانے کا خطرہ ہے. یہاں رک کر میں ایک مسئلہ اور بھی عرض کرتا چلوں، وہ وضو سے متعلق ہے. وضو اور غسل کے اندر بھی اگر کوئی ایک جزو متاثر ہو کسی بیماری سے، زخم لگا ہوا ہے، بعض اوقات کٹس لگ جاتے ہیں، کوئی پھوڑا اس طرح کا نکل آتا ہے کہ اس کو پیٹ پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ پانی لگے گا تو یہ خراب ہو جائے گا، تو اس جز کو، اس عضو کو مسح کر لینا چاہیے. اگر آپ باقی پورے حصے کو دھو سکتے ہیں، یعنی وضو کرنا ہے، تو مثلا اگر ایک ہاتھ ہے، اس کی کوئی انگلی ہے، اس پہ کٹ لگا ہوا ہے، تو ہم اس انگلی کا مسح کر سکتے ہیں. ہمارے پاس شریعت نے ہمیں چھوٹ اور اجازت دی ہے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اور سادہ سا مسئلہ، ایک اصولی بات ذہن میں رکھ لیں. اصولی بات وہ یہ ہے، جہاں پر بھی مرض اور مجبوری آ جائے، جہاں پر بھی مرض اور مجبوری آ جائے، وہاں شریعت کا حکم وہ ساقط ہو جاتا. جہاں پر مرض آ جائے یا مجبوری آ جائے، تو جو ہی آپ نے کہہ دیا کہ جی یہ مجبوری ہے، تو اب شریعت یہ نہیں کہتی کہ نہیں بہر صورت یہ حکم پورا کرنا ہے، وہاں شریعت کا حکم وہ ساقط ہو جاتا ہے. یہ اصولی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو پھر میں نے عرض کیا کہ کوئی عضو ہے، چاہے پھر ایک انگلی ہے، ہاتھ ہے، کٹ لگا ہوا ہے، ہاتھ ہے، ہاتھ کا مسح کرنے، پٹی بندھی ہوئی ہے، فریکچر ہے، پورا پلاسٹر ہوا ہوا ہے، تو آپ پلاسٹر کے اوپر سے مسح کر لیں بازو کا. اسی طرح پاؤں ہے تو پاؤں کا مسح کر لیں، انگلی ہے انگلی کا مسح کر لیں، جتنا بھی حصہ ہے وہ، اور باقی جو دھویا جا سکتا ہے اس کو دھو لیں. اب یہ تیمم کی صورت یہ ہے کہ فرمایا کہ سرے سے پانی استعمال ممکن ہی نہیں، ایسا مرض ہے، تو اس کی صورت کیا ہے کہ نماز فرض ہے، اس کے لیے طہارت حاصل کرنی ہے، تو کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے. اس کا طریقہ کار پھر ہم آگے عرض کر لیں. پھر فرمایا سفر میں، اب تو ایسی صورتحال نہیں ہے، یہ پہلے کی زیادہ صورتحال اس طرح کی ہوا کرتی تھی کہ جب سفر جو تھے ان کی سواریاں وہ گھوڑے اونٹ تھے، تو تب پانی کا ملنا مشکل ہوتا تھا. تو اس صورت میں یہ ضروری تھا کہ جہاں پر بھی ہے. اب تو اگر آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ٹرین کے اندر بھی آپ کو پانی میسر ہے. پھر باٹلز ہمارے پاس ہیں، پانی کیری کر سکتے ہیں، ساتھ میں لے جا سکتے ہیں. بسوں کے اندر ہیں تو وہ اکثر رک جاتی ہیں، ان کے قیام و طعام کے مقامات بنے ہوتے ہیں، وہاں پر وہ رکتے ہیں. اپنی گاڑی ہے تو پھر آپ کے پاس مکمل چوائس ہے کہ جہاں پر بھی آپ پورے پاکستان میں ٹریول کریں تو روڈ کے اوپر مساجد موجود ہیں، تو وہاں پر وضو کیا جا سکتا ہے. لیکن صورتحال ایسی ہے کہ پانی میسر نہ ہو سفر کے اندر تو تیمم کیا جا سکتا ہے. اب تیمم کے جائز ہونے کی صورتیں ہیں
یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے کہ تیمم کب کرنا جائز ہوتا ہے کہ میں اب اس صورتحال میں تیمم کر لوں۔ بہت آسان صورتیں ہیں، ان کو سن بھی لیں اور یاد بھی کر لیں۔ سب سے پہلی صورت ہے کہ پانی دستیاب نہ ہو۔ پہلی صورت یہ ہے کہ سرے سے پانی نہیں ہے، اور پانی کہاں نہیں ہے؟ چاروں سمتوں میں ایک ایک میل، یعنی آپ کو پوری طرح اچھی طرح گمان ہے کہ ایک میل میں ادھر ٹریول کروں، مشرق میں ایک میل میں مغرب میں ٹریول کروں، شمال میں ٹریول کروں اور اپنے جنوب میں ٹریول کروں، جہاں پہ اس وقت میں موجود ہوں، تو وہاں سے 1 کلومیٹر دائیں بائیں آگے پیچھے جانے سے مجھے پانی سرے سے نہیں ملے گا۔ تو یہ پہلی صورت ہے کہ سرے سے پانی دستیاب نہ ہو۔ کتنا؟ چاروں سمتوں میں ایک ایک میل۔ اس کو میرے ساتھ دوہرا لیں۔ پہلی صورت تیمم کے جائز ہونے کی کیا ہے؟ کہ پانی دستیاب نہ ہو۔ بولیے کیا ہے؟ پانی دستیاب نہ ہو۔ اور کس صورت میں؟ ایک ایک میل چاروں طرف۔ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ پانی دستیاب ہو لیکن پانی استعمال کرنے پر قدرت نہ ہو۔ یہ ایک صورت ہے کہ پانی اویلیبل ہے لیکن پانی استعمال کرنے کی طاقت اختیار نہیں ہے۔ کسی ایسے کے پاس ہے وہ پانی دینا نہیں چاہتا، وہاں پر کوئی موذی جانور، کوئی سانپ یا کوئی درندہ موجود ہے، آپ اس کنویں کے، اس پانی کے چشمے کے قریب نہیں جا سکتے۔ پانی موجود ہے لیکن پانی کو استعمال کرنے کا اختیار اور قدرت نہیں۔ پہلی صورت کیا تھی؟ پانی دستیاب نہ ہو، یہ تو مکمل طور۔ اب دوسری صورت ہے کہ پانی دستیاب ہو لیکن پانی کو استعمال کرنے کی قدرت یا اختیار نہ ہو۔ تیسری صورت کہ پانی دستیاب ہو، پانی کو استعمال کرنے کی قدرت بھی ہو لیکن پانی قابل استعمال نہ ہو۔ پانی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ میں اب یہ دیکھیں چاروں صورتیں جو میں بیان کروں گا بہت آسان ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں، میں اس لیے بار بار دوہرا رہا ہوں تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے یہ مسائل۔ پہلی صورت پانی دستیاب نہ ہو، پانی نہیں ہے، تیمم جائز ہو جاتا۔ دوسری صورت پانی اویلیبل ہے، دستیاب ہے لیکن پانی استعمال کرنے کی قدرت اور اختیار نہیں ہے، طاقت نہیں کہ ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے، وہ میں نے صورتیں عرض کر دی۔ تیسری صورت پانی دستیاب بھی ہے اور پانی کو استعمال کرنے کی قدرت بھی ہے لیکن وہ پانی قابل استعمال نہیں ہے، اس میں کوئی کیمیکل ملا ہوا ہے، وہ پاک نہیں ہے، اٹ سیلف پاک نہیں ہے، وہ پانی وہ وضو کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اور اس طرح کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، اس میں آئل گرا ہوا ہے، کسی ایسے جگہ پہ جاتے ہیں وہاں پہ اس کے اندر کوئی پیٹرول مکس ہوا ہے، یا کوئی بھی ایسی صورت ہے کہ پانی بھی ہے، آپ استعمال کر بھی سکتے ہیں لیکن وہ پانی سیلف قابل استعمال نہیں ہے، تو تیمم جائز ہو گیا۔ 3 صورتیں۔ پھر چوتھی صورت یہ ہے کہ پانی دستیاب بھی ہو، پانی پر قدرت بھی ہو، یہ پچھلی ساری دوہرا کے، پانی دستیاب بھی ہو، پانی پر قدرت بھی ہو، پانی قابل استعمال بھی ہو لیکن پانی تھوڑا ہو، اتنا تھوڑا ہو کہ اس سے وضو مکمل نہیں ہو سکتا۔ چند گھونٹ ہیں، آپ ایک کلی بمشکل کریں، آپ بمشکل اپنے چہرے پر بھی نہ ڈال سکتے ہو، ایک عضو بھی دھوئیں، چہرے پہ ڈال لیں تو بازو دھونے جوگا نہ ہو، پاؤں دھونے جوگا نہ ہو۔ تو یہ صورتیں ہیں، میں پھر دوہرا رہا ہوں۔ سب سے پہلی صورت بہت آسان ہے اور اگلی دوسری کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ سب سے پہلی صورت تیمم جائز کب ہوتا ہے، یعنی کب ہم تیمم کر سکتے ہیں، یعنی شریعت نے ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے کہ پانی اویلیبل نہیں ہے یا مریض ہیں اور پانی استعمال کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو ہم مٹی سے طہارت حاصل کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کیا کیا صورتیں ہیں؟ سب سے پہلے کہ پانی دستیاب نہ ہو، چاروں طرف ایک ایک میل۔ دوسری صورت پانی دستیاب ہو لیکن پانی استعمال کرنے کی قدرت نہ ہو۔ اب جو قدرت نہ ہو یہ نہ ہٹا دے تو اگلی صورت بن جائے گی پانی دستیاب بھی ہو اور پانی استعمال کرنے کی قدرت بھی ہو، لیکن دوسری صورت کیا ہے کہ پانی اٹ سیلف خود وہ قابل استعمال نہیں ہے۔ چوتھی صورت کیا ہے؟ ساروں کو نہ ہٹا دیں، یس کر دیں تو چوتھی صورت بن جائے گی، وہ کیا ہے کہ پانی دستیاب بھی ہے اور پانی استعمال کرنے کی قدرت بھی ہے اور پانی قابل استعمال بھی ہے لیکن پانی تھوڑا ہے مقدار کے اندر، تو اس صورت میں پھر تیمم
جائز ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس فقہ نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ اگر یہ شرائط ہیں تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اب تیمم کے فرائض، ہم نے وضو کے فرائض پڑھے، غسل کے فرائض پڑھے، میں پھر دہرا رہا ہوں، وضو کے 4 فرض ہیں۔ فرض، یہ فرض ادا کر لیں وضو ہو جاتا ہے۔ ہاتھوں کو ان کوہنیوں تک دھونا، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھوں کو، چہرے کو دھونا، یہ ماتھے کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک دونوں کانوں کی لو کے درمیان اتنا چہرے کو دھونا، یہ فرض ہے۔ سر کا مسح کرنا، چوتھائی حصہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کا ایک ہاتھ ہے، اس کو گیلا کر کے یوں سر پہ رکھ لیں، یہ آپ کا چوتھائی سر کا مسح، یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، یہ وضو کا چوتھا فرض ہے۔ پھر غسل ہم نے سیکھا، غسل کے 3 فرض ہیں، 3 فرائض ہیں غسل کے، اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کلی کرنا، اچھی طرح غرارہ کرنا، جو ہم پانی گلے تک لے جا کے غرارہ کرتے ہیں، اچھی طرح کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے، اچھی طرح ناک کی صفائی کر کے، اور پھر اس کے بعد سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک پورے جسم کے اوپر پانی بہانا کہ بال برابر کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ یہ وضو اور غسل کے فرائض تھے۔ اب ہیں تیمم کے فرائض، کہ کیا 3 چیزیں ہم کریں گے، 4 چیزیں تو ہمارا جو تیمم ہے اس کے فرائض ادا ہو جائیں گے اور تیمم مکمل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہے تیمم کی نیت کرنا، یہ فرائض میں سے ہے۔ وہاں پر نیت وہ سنت تھی، وہاں نیت سنت تھی، وہ فرائض میں سے نہیں تھی۔ تیمم میں نیت کیا ہے؟ فرض ہے، یعنی آپ دل سے زبان سے نہ بھی کہیں، دل سے ارادتاً آپ کو معلوم ہو کہ یہ آپ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہے ہیں، چاہے وہ حالت جنابت سے ہے یا چاہے آپ وضو کے لیے تیمم کر رہے ہیں، تو نیت کرنا۔ پھر اس کے بعد جو طریقہ کار ہے وہ پھر ہے پورے منہ پر اس طرح ہاتھ پھیرنا کہ کوئی حصہ باقی نہ رہے، وہی جو وضو کا حصہ جو ہم دھوتے ہیں اتنے ہی حصے کے اوپر ہاتھ پھیرنا۔ وہ کیسے پھیرتے ہیں میں اس پر عرض کر دیتا ہوں۔ اور پھر دونوں ہاتھوں پر کونیوں تک ہاتھ پھیرنا کہ کوئی حصہ باقی نہ رہے، یعنی جتنا وضو کے اندر دھوتے ہیں اتنے ہی حصے کے اوپر ہاتھ پھیرنا۔ اب تیمم کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے، یہ دونوں ہاتھ ہیں اس طرح، یہ انگلیاں کھول کے اس کو کسی بھی ایسی جگہ پر آپ ماریں جہاں پر آپ کو گمان ہے کہ یہاں پر مٹی یا دھول موجود ہے۔ تیمم کیا جاتا ہے مٹی کی، زمین کی جنس سے، وہ چیز جو زمین کی صرف جنس ہے اس سے تیمم کرنا جائز ہے۔ اب یہ پلاسٹک زمین کی جنس نہیں ہے، ہاں یہ پلاسٹک پڑا ہوا ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ 2-3 دن سے یہاں پر رکھا ہوگا، اس کی اگر اس کو جھاڑا پوچھا نہیں ہے تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ گرد ضرور موجود ہوگی، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا جا سکتا ہے۔ یہ لکڑی اٹسیلف، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ یہ دیوار بھی، اس کے اوپر بھی اگر آپ کو شک اور گمان ہے کہ دھول مٹی پڑی ہوئی ہوگی اس پر بھی ہاتھ پھیر سکتے ہیں۔ گو کہ اٹسیلف یہ پتھر تو زمین کی جنس سے ہی ہوتا ہے، لیکن کیونکہ یہ اس کے بعد اس کو کیمیکل پروسیس کیا ہوا ہوتا ہے، یہ پیور وہ چیز پھر رہ نہیں جاتی۔ تو زمین کی جنس اور اس سے مراد کیا ہے وہ بھی سمجھیں۔ اب دیکھیں فقہا نے کتنی باریک چیزیں بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں زمین کی جنس سے مراد وہ چیز جو آگ میں ڈالی جائے تو نہ پگھلے اور نہ جل کر راکھ ہو، یعنی آگ میں ڈالے تو وہ چیز جل کر پگھل بھی نہ جائے اور راکھ بھی نہ ہو، وہ زمین کی جنس سے ہے۔ پھر سونے چاندی سے تیمم جائز نہیں، لکڑی سے بھی جائز نہیں، اور پھر یہ جو میں نے عرض کر دیا کہ اگر اس کے اوپر غبار موجود ہے تو اس سے جائز ہے۔ اب طریقہ کار کیا ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ ہیں، اس طرح کھول کے ان کو آپ نے زمین پر مارنا ہے، انگلیاں کشادہ کر کے، ٹھیک ہے، اور پھر اٹھا کر، میں نے کہا کہ مٹی مرنا مقصود نہیں ہے، اور یہ بھی نہ ہو کہ اگر اٹس سیلف ریت موجود ہے تو آپ اس کے اندر ہاتھ دھسا دیں، نہیں، جسٹ اس کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے، ہاتھ اٹھا کر دونوں ہاتھوں کو اس طرح جھاڑ لیں اور جھاڑنے کے بعد اس طرح آپ نے چہرے کے اوپر پھیرنا شروع کرنا، اور پورا چہرہ جو ہم وضو کے اوپر جس پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور دھوتے ہیں اس اتنے حصے کے اوپر آپ پھیر لیں، تو یہ آپ کا ایک فرض، ایک نیت کا فرض، اور پھر چہرہ جو کرنا ہے اس پر ہاتھ پھیرنا ہے وہ فرض ادا ہو جائے گا، یہ چہرے کا مسح ہو جائے گا۔ اب دوسری دفعہ پھر اسی طرح زمین پر دوبارہ ہاتھوں کو ماریں، اٹھائیں، جھاڑیں،
جھاڑنے کے بعد یہ 3 انگلیاں ہیں نا، ان کو ایسے رکھیں یہاں پر، یہاں سے شروع کریں، یہاں سے یہ یہاں سے لاتے ہوئے ان کو یہاں تک لائیں، اور پھر یہ بازو سیدھا ہوا تو اب یہ انگوٹھا ہمارے پاس باقی تھا، اس انگوٹھے سمیت یہاں سے آپ اس کو یہاں آگے تک لے آئیں، تو یہ آپ کا بازو کا تیمم ہو جائے گا، اور اس طرح یہ آپ کا تیمم کا مکمل طریقہ ہے۔ بس اتنا کچھ، ایک نیت کر لی، چہرے پر ہاتھ پھیرا اور بازو پر ہاتھ پھیرا۔ میں پھر عرض کر دیتا ہوں، زمین پر صرف ہاتھ پھیرنا ہے، مٹی ملنی نہیں ہے ہاتھوں کے اوپر کہ جھاڑ منہ پہ بھی مل لیں، مٹی منہ پہ بھی مل لی جائے۔ ہاتھ لگائیں، اس چاہے کہ پلاسٹک ہو، پیپر ہو، یہ قالین ہے، اس پر بھی دھول موجود ہے، ہاتھ لگائیں، اتنا گمان ہو جائے کہ کچھ نہ کچھ دھول مٹی ہاتھ سے لگ گئی ہے، اٹھائیں، اس کو جھاڑیں اور چہرے پر پوری طرح مل لیں، یہ چہرے کا مسح ہو گیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ وہی عمل کریں گے، زمین پر مار کے جھاڑ کے یہ 3 انگلیاں یہاں سے شروع کریں اور یہاں کونیوں تک لائیں، ہاتھ سیدھا کریں، یہ انگوٹھا جو چھوڑا تھا اس کو مکمل آخر تک لے جائیں، دونوں طرف اسی طرح کریں، یہ مکمل تیمم ہو جائے گا۔ اس سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، حالت جنابت میں بھی کیوں نہ ہو۔ جو اوپر والی شرائط ہم نے عرض کر دی ہیں کہ تیمم کے جائز ہونے کی صورتیں ہیں، تیمم کر لینے کے بعد آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ شریعت نے ہمیں جب آسانی دی ہے تو اس کو اویل کرنا چاہیے۔ اب ہے نواقض تیمم، تیمم ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے؟ وہ کہتے ہیں جن چیزوں سے وضو اور غسل ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم ٹوٹتا ہے، اور تیسری چیز جس سے تیمم ٹوٹتا ہے وہ ہے کہ جو ہی پانی میسر آئے گا وہ تیمم ختم ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح نماز کا وقت ہے، آپ نے نماز تو ادا کر لی تیمم کر کے، لیکن اب ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر پانی میسر آ گیا، ہم نے اسی لیے 1 میل کی بات کی تھی، اس کے بعد آپ کو پانی میسر آ گیا تو پھر وضو کر کے اس کے بعد اس نماز کو اس کے فرض دہرا لیں گے، جو بھی فرض ادا کیے ہیں ان فرضوں کو ہم دہرا لیں گے۔ اب سوال ہے کہ عیدین کی نماز کا اگر فوت ہونے کا خوف ہو، یعنی آپ کہیں کہ پانی ڈھونڈنے کے چکر میں جائیں گے تو عید کی نماز چلی جائے گی، ایسی صورت میں بھی تیمم کر لینا جائز ہے، تیمم کریں اور فوری طور پر عید کی نماز میں شریک ہو جائیں۔ اور غیر ولی، یعنی جو ولی نہیں ہے میت کا، جو ولی اور وارث نہیں ہے، اس کے لیے بھی جائز ہے کہ اگر جنازہ فوت ہو رہا ہے فوری طور پر وہ پہنچا ہے، ابھی جنازہ کھڑا ہے، وہ کہے گا کہ میں وضو کرنے گیا تو جنازہ ختم ہو جائے گا، وہیں بیٹھے تیمم کرے اور جنازے کے اندر شریک ہو۔ اس کی تو رکعتیں نہیں ہے نا، کوئی لمبی تلاوت بھی نہیں ہوتی، وہ تو 2 منٹ کے اندر ختم ہو جاتا ہے، مختصر سی ثنا نماز اور دعا ہے اس کے اندر، درود پاک اور دعا۔ تو غیر ولی کے لیے، ولی کے لیے نہیں، اس لیے کہ ولی کے بغیر جنازہ نہیں ہوتا، تو ولی پر لازم ہے کہ وہ وضو کر کے تسلی کے ساتھ جنازہ، کیونکہ غیر ولی کا تو انتظار نہیں کرنا نا کسی نے کہ اس کا انتظار کیا جائے، تو جو میت کا ولی نہیں ہے وہ دیکھے کہ وہ جنازہ سامنے کھڑا ہے اور فوت ہو جائے گا، فوری طور پر تیمم کرے اور جنازے کے اندر شریک ہو جائے۔ اور یہ مختصر سے تیمم کے مسائل تھے۔ اب ہمارے پاس وقت موجود ہے، مختصر سے وقت کے اندر ہم اب نماز کے مسائل کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو نماز میں جو چیز پہلے آتی ہے، اب آپ دیکھیں شریعت کا طریقہ کار کیا ہے۔ پہلا فرض کیا ہے؟ نماز۔ پہلا فرض کیا ہے؟ نماز۔ تو نماز ادا کرنے کے لیے بھی کیا چیز فرض ہے؟ طہارت۔ کیا چیز فرض ہے؟ تو پہلے طہارت کے مسائل آ گئے، تو ہم نے چند پہلی نشستوں کے اندر طہارت کی اہمیت، طہارت کی ضرورت، پھر وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، یہ سارے بیان کر دیے ہیں۔ جن دوستوں کے مس ہو گئے ہوں وہ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر یہ ترتیب وائز لیکچر موجود ہیں سارے، وہاں پر ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آج ہم نے تیمم کے مسائل مکمل کر کے طہارت کا چیپٹر ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم نماز میں داخل ہو رہے ہیں، تو نماز میں بھی پہلے کیا چیز آتی ہے؟ اذان۔ کیا چیز آتی ہے؟ اذان۔ مختصر سے اذان کے مسائل لیں گے، کچھ آج اور کچھ اگلی ہم نشست کے اندر لے لیں گے اس کو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی سورہ المائدہ کے اندر، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے آزان دو۔ اذان ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں اور عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے پکارنا، پکار کرنا، بلند آواز سے آواز دینا، پکارنا۔ ابتداء ہجرت کے بعد جب مدینہ کے اندر نماز کے لیے بلایا جاتا
تو پہلے تو جسٹ کھڑے ہو کر الصلاۃ کہہ دیا جاتا اور پھر اس کے بعد نماز پڑھی جاتی تھی۔ پھر آقا علیہ السلام نے جب مشاورت کی کہ آبادی بڑھ رہی ہے، دور تک کے لوگوں کو بلایا جائے تو کیا کیا جائے، تو کسی نے کہا کہ گھنٹی بجا لی جائے، کسی نے کہا کہ ناقوس پھونکا جائے، وہ جیسے ہندو جو بجاتے ہیں وہ دور تک آواز جس کی جاتی ہے، کسی نے کہا یہودیوں کی طرز کے اوپر گھنٹی بجا لیں، وہ اس طرح کا طریقہ کار کر لیں۔ تو یہ سارے مشورے آئے۔ ایک صحابی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر یہ چیز دیکھی کہ میں جا رہا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے تم ناقوس دے دو یا گھنٹی دے دو، انہوں نے وہ خریدنی چاہی، تو خواب میں اس شخص نے کہا کہ میں تم نے یہ کیوں خرید رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اذان کے لیے، نماز کے بلانے کے لیے یہ چیز چاہیے۔ انہوں نے کہا اس سے بہتر میں تمہیں کلمات نہ سکھا دوں، تو خواب کے اندر اس صحابی کو وہی آذان کے کلمات بتائے گئے۔ تو جب انہوں نے، آقا علیہ السلام نے جب یہ مشاورت کی تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں یہ چیز دیکھی ہے، تو حضور نے فرمایا تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں تو یہ براہ راست چیز مل گئی ہے۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے فوری طور پر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو کہا کہ ان سے یہ کلمات سیکھ لو، اور پھر انہیں حکم ارشاد فرمایا کہ وہ کھڑے ہو کر اور مسجد نبی شریف میں اذان دیا کریں۔ اب یہاں پر چند چیزیں میں عرض کر دوں، یاد رکھیے ہمارے ہاں انتہائی ادب اور معذرت کے ساتھ، لیکن یہ اس خطہ بر صغیر ہندوستان کے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے، ہم نے اذان کو سب سے ہلکا سمجھا ہوا، یہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، آواز اچھی ہے نہیں ہے، تلفظ اچھا ہے نہیں ہے، وہ کھڑا ہو اس کو شوق ہے وہ اذان دے دے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ حضرت بلال کو بلا کر لاؤ اور ان سے اذان سیکھ لو، یہ کلمات سیکھ لو۔ یاد رکھیں اذان وہ شخص دے، اذان وہ شخص دے جس کی آواز بلند ہو اور جس کی آواز خوبصورت ہو اور جس کو تلفظ اچھا ہو۔ آپ تصور کریں ہماری سوسائٹیز کے اندر جب اذان کی آوازیں آتی ہیں، پوری ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ ان میں سے کتنی آوازیں ایسی ہوتی ہیں الا ماشاء اللہ جو بہت خوبصورت آوازیں ہیں۔ انتہائی ادب اور معذرت سے ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے، ان کو زیادہ شوق ہوتا ہے، لیکن نوجوانوں کو ہم آگے نہیں آنے دیتے، کسی کی داڑھی کا مسئلہ ہے تو کسی کا اور کوئی مسئلہ ہے۔ اذان دینے کے لیے کوئی داڑھی کی شرط نہیں ہے، اس کے لیے اس کا بالغ ہونا، عاقل ہونا اور اس کے تلفظ کا درست ہونا یہ شرط ہے۔ اگر اس کی اچھی سر ہے، وہ اچھی سر کے ساتھ اچھے غنا کے ساتھ اذان دے سکتا ہے تو وہ کیوں نہ دے، جس کو آقا علیہ السلام نے پسند فرمایا حکم ارشاد فرمایا۔ پورے خطہ عرب میں چلے جائیں، بلکہ یہ خطہ ہندوستان کو چھوڑ کے آپ پوری مسلم ورلڈ کے اندر چلے جائیں، وہاں اچھے مؤذن ہائر کیے جاتے ہیں، ان کو اذان باقاعدہ فن کے طور پر سکھائی جاتی ہے۔ ہمارے اساتذہ، میرے استاد ہیں سر حافظ سید رضا بغدادی صاحب جو بغداد شریف سے پڑھ کے ہیں، اور پھر اور اساتذہ جو مصر جامعہ الازہر سے پڑھ کے ہیں، وہاں اذان سکھانے والے الگ ماہرین فن موجود ہیں۔ آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، 5 اذانوں کی مختلف سریں ہیں، 5 اذانوں کی، کہ فجر کی اذان کیونکہ صبح کا وقت ہوتا ہے، اس کا آہنگ کیا ہونا چاہیے وہ مختلف ہے، ظہر کا وقت کیا ہے، یہ کس طور پر ہونی چاہیے، انسان کی طبیعت کیسی ہوتی ہے، وہ اس کا آہنگ مختلف ہے، سر لے مختلف ہے اس کی ساری، پھر عصر کی الگ، مغرب کی الگ، عشاء کی الگ۔ یہاں پہ میں آج کی اس نشست کے اندر صرف ایک مولانا روم کی حکایت عرض کروں گا اور پھر اگلی نشست کے اندر ہم اذان کے مسائل سے بات کو شروع کریں۔ آپ تصور کیجئے کہ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ مولانا روم نے اپنی مثنوی کے اندر اس کو نقل کرنا، فرماتے ہیں ایک خاتون تھی عیسائی، تو وہ کسی مسلمانوں کے خطے کے اندر رہتی تھی وہ راہب کی بیٹی، عیسائی راہب کی بیٹی تھی، پادری تھا ان کا، اس کی بیٹی تھی، وہ مسلمانوں میں رہتے تھے، ان کے اخلاق سے یا کسی بھی طرح اس نے قرآن مجید پڑھ لیا یا جو بھی معاملات تھے، وہ اسلام سے متاثر ہوئی اور اسلام قبول کرنا چاہتی تھی، وہ اسلام قبول کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے والد سے اس موضوع کے اوپر تکرار شروع کر دی، تو والد اس کو منع کرتا رہا، لیکن بالآخر وہ ہار مان گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے تم اسلام قبول کر لو۔ اب وہ ایک سفر میں روانہ ہوئے اور اس سفر میں مسلمان بھی موجود تھے، اور اس سفر میں ایک ایسے بزرگ موجود تھے
جن کو آزان دینے کا بہت شوق تھا، اور وہ اپنے علاقے کے اندر ان کو وہ ہر وقت کہتے جی میں نے آزان دینی، اور لوگ کہتے تھے کہ ان کی آواز اچھی نہیں ہے، بزرگ ہے، تلفظ اچھا نہیں ہے، تو ان کو وہ ریکویسٹ بھی کرتے تھے، لیکن کیونکہ حیا کا دور تھا، ادب کا دور تھا، انہوں نے کہا کہ بابا جی ایسے کرتے ہیں، سب نے پیسے اکٹھے کیے، ان کو کہا کہ آپ حج پہ چلے جائیں، آپ حج کر کے آئیں تو پھر آپ اس کے بعد اپنا یہ سلسلہ جاری رکھیے گا۔ اور ان کا چلو جتنا عرصہ یہ نہیں رہیں گے، پیدل سفر ہے، لمبا سفر کریں گے، تو اتنے عرصے میں پیچھے سے جو بھی نوجوان اچھی اذان دینے والا ہے وہ اذان دیتا رہے گا۔ ان کو شوق تھا۔ اب سفر کے اندر نماز کا وقت ہوا، بابا جی نے پہلے کھڑے ہو کے کہا جی اذان تو میں دوں گا۔ وہ آگے بڑھے، انہوں نے زبردستی اذان دینا شروع کی۔ میں نے عرض کی کہ ان کی آواز اچھی نہیں تھی، سر لے اچھی نہیں تھی، تلفظ اچھا نہیں تھا۔ یہ مولانا روم نے مثنوی کے اندر نقل فرمایا۔ اب یہ آواز، وہ جو بھدی آواز تھی، وہ جب سنی، وہ جو عیسائی کی بیٹی اسی قافلے کے اندر تھی، اس نے باپ سے پوچھا کہ یہ اتنی بدنما بھدی آواز یہ کیا ہے؟ اس کے باپ نے کہا، اس کو موقع مل گیا فوراً، اس نے کہا یہ جو تم مذہب قبول کرنا چاہتی ہو نا، یہ اپنی عبادت کے لیے ایسے بلاتے ہیں۔ اس نے کہا یہ اپنی عبادتوں کے لیے ایسے بلاتے ہیں، میری توبہ میں ایسا مذہب قبول نہیں کروں گی۔ فقط ایک بری آزان دینے سے وہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ شریعت کا مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے کریں، شریعت کا مقصود کیا ہے؟ وہ اتنی خوبصورت لحن داؤدی کے اندر آزان دی جائے کہ سننے والے اس نے نہ بھی پڑھنی ہو تو دل چاہے کہ یار یہ کیا آواز تھی، وہ آواز کے پیچھے کھنچا ہوا مسجد کے اندر آ جائے اور نماز ادا کرے۔ آواز کے اندر بہت قوت ہے، بہت قوت ہے۔ موسیقی کے اندر، ترنم کے اندر، غناء کے اندر بہت قوت ہے۔ اتنی قوت ہے آقا علیہ السلام کے دور کے اندر حضور کے اپنے آباء و اجداد، انہوں نے یہ ہدی خوانی اس کو ایجاد کیا ترنم کے ساتھ پڑھنے کو۔ تو حضور کے دور میں ایک صحابی تھے، تو وہ ہدی خان تھے۔ ہدی خانی کہتے ہیں اونٹوں کو تیز چلانے کے لیے سروں کے اندر خاص سر میں اشعار پڑے جاتے جس سے اونٹ تیز دوڑتے، تو وہ بڑا اچھا خوبصورت پڑھتے۔ تو اونٹ جب تیز دوڑتے تو حضور فرماتے کہ یوں نہ کرو، ان پہ عورتیں سوار ہیں، یہ نازک آبگینے ہیں، یہ ٹوٹ جائیں گے۔ یعنی آواز کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اونٹ اس سے تیز دوڑنا شروع ہو جاتا۔ آپ تصور کریں کہ اچھی خوبصورت آوازیں بلند ہو رہی ہوں آزان کی، تو ہماری مسجدوں کے اندر ہوگا کیوں نہیں ہوگی؟ لیکن میں اس کو اگلے انشاءاللہ جو مطلب فارغ کی طرح کروں گا کہ ہم کیسے کیسے آزان دیتے ہیں، اس کا درست تلفظ کیا ہے، اس کو کیسے ادا کرنا چاہیے، اور اس سے معنی کے اندر کتنی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وہ بجائے اجر و ثواب کے وہ الٹا گناہ کمانا شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت دعا ہے ہم اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔